ہیڈ نرس ہر روز آدھی رات کے وقت ایک بوڑھے مریض کے پاس جاتی اور رو رو کر اس سے معافی مانگتی۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی اور بتایا کہ آج سے 20 سال پہلے یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اسپتال آیا تھا۔ ان کے گھر پورے 10 سال بعد بچہ پیدا ہونے والا تھا، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایک رات ان کا بچہ میں غلطی سے رات کے اس پہر اسپتال کے لمبی اور تاریک راہداریوں میں ایک عجیب سی وحشت رقص کرتی ہے۔ ہوا میں ادویات اور فینائل کی وہ مخصوص بو تیرتی رہتی ہے جو موت اور زندگی کے ابدی کشمکش کی یاد دلاتی ہے۔ میں ڈاکٹر طلحہ ہوں اور یہ میری ٹریننگ کے ابتدائی دن تھے جب میں نے اسپتال کی اس سرد عمارت میں وہ منظر دیکھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ رات نومبر کی ایک یخبستہ رات تھی۔ باہر سرد ہوائیں ہسپتال کی پرانی کھڑکیوں سے ٹکرا کر کسی کے رونے کی کسی کی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان دیکھی مخلوق اسپتال کے بوسیدہ دیواروں کے باہر کھڑی ماتم کر رہی ہو۔ رات کے ٹھیک 2 بجے میری نائٹ ڈیوٹی تھی اور لگاتار کئی گھنٹیوں کے راؤنڈ کے بعد تھکن سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میرے پٹھوں میں کھچاؤ تھا اور دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیفیٹیریا جا کر ایک کڑک چائے پی لیتا ہوں، بقیہ رات جا کر گزاری جا سکتی ہے۔ میں نے مرکزی کوریڈور کے بجائے پرانے بلاک کا راستہ چنا۔ یہ وہ بلاک تھا جہاں کرونگ یا طویل عرصے سے زیر علاج لاوارث مریضوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ اسپتال کا وہ حصہ تھا جسے انتظامیہ بھی بھول چکی تھی۔ یہاں کی دیواروں سے رنگ اکھڑ رہا تھا اور چھتوں پر جالے لگے تھے۔ یہاں وارڈ نمبر 7 واقع تھا جسے اسپتال کا عملہ بھی رات کے وقت نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وارڈ کی مدھم جلتی بجتی پیلی روشنی اور دیواروں پر پڑنے والے لمبے سائے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کرتے تھے۔ اپنے بھاری قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وارڈ نمبر 7 کے قریب سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے قدم وہیں منجمد ہو گئے، جیسے کسی نے مجھے زمین کے 7 کیلوں سے جوڑ دیا ہو۔ میرے کانوں میں کسی کے رونے کی دبی دبی سی آوازیں ٹکرائیں۔ یہ کوئی عام رونا نہیں تھا، یہ وہ سسکیاں تھیں جو انسان کے سینے کو چیر کر باہر آتی ہیں جب کوئی بہت گہری تکلیف یا پچھتاوا اس روح کو نوچ رہا ہو۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور محتاط قدموں سے اس آدھے کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ آوازیں آ رہی تھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ میری دل کی دھڑکن اتنی تیز ہے کہ اندر موجود شخص اسے سن لے گا۔ دروازے کی سے میں نے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے حواس سن ہو گئے اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اندر کا منظر اتنا غیر متوقع اور ہولناک تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے ایک بستر پر بابا فرید بے سدھ پڑے تھے۔ بابا فرید پچھلے 5 سالوں سے اس اسپتال میں تھے۔ فالج نے ان کا پورا جسم بے جان کر دیا اور نہ بول سکتے تھے نہ حرکت کر سکتے تھے، بس ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں چھت کو گھورتی رہتی تھیں۔ ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور اسپتال ہی ان کا آخری ٹھکانہ تھا۔ ان کی سفید داڑھی اور کمزور جھریوں بھرا چہرہ ان کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ اسپتال کا عملہ انہیں ایک زندہ لاش سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن مجھے بابا فرید کی حالت پر حیرت تھی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ ان کے قدموں میں فرش پر کون بیٹھا تھا۔ وہ ہیڈ نرس راحیلہ تھی۔ نرس راحیلہ جس کے نام سے ہسپتال کے جونیئر ڈاکٹر اور وارڈ بوائز بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ ایک انتہائی سخت گیر اور پتھر دل عورت سمجھی جاتی تھی جس کے چہرے پر کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ نظم و ضبط کی مشین تھی جن کی زبان سے ہمیشہ ڈانٹ پھٹکار ہی نکلتی تھی، اور وہ اگر کوریڈور سے گزرتی تو سب لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو کسی کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن اس وقت وہ فرعون صرف نرس راحیلہ فرش پر بیٹھی بابا فرید کے بے جان قدموں کو اپنے آنسوؤں سے دھو رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور ان کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی پوری ہستی کو ان بے جان قدموں میں مٹا دینا چاہتی تھی۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور لرزتی ہوئی تھی کہ مجھے پوری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے جو چند الفاظ سنے وہ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا، رات کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ الفاظ سن کر میں سکتے کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ مجھے لگا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہیڈ نرس راحیلہ کسی لاوارث مریض کے قدموں میں گر کر اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ بابا فرید نے اس کا کیا بگاڑا تھا اور راحیلہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تجسس کا ایک لاوا میرے دماغ میں ابلنے لگا۔
وہاں سے دبے قدموں واپس پلٹ آیا، لیکن اس رات میں ایک پل کے لیے بھی سو نہیں سکا۔ رات بھر میں کیفیٹیریا میں بیٹھا چائے کے مگ کو گھورتا رہا اور میرے کانوں میں راحیلہ کی سسکیاں گونجتی رہی۔ میرا دماغ ہزاروں سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ کیا راحیلہ نے کبھی بابا فرید کو کوئی غلط دوا دی تھی؟ کیا اس نے کسی اور مریض کا غصہ ان پر نکالا تھا؟ یا پھر یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس رات اسپتال کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی ہے۔ اگلی صبح اسپتال کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ سورج کی کرنیں اسپتال کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی اور وارڈ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے دور سے نرس راحیلہ کو دیکھا اور بالکل اپنی پرانی حالت میں تھی۔ وہی استری شدہ کڑک یونیفارم، وہی ماتھے پر پڑی جھڑیاں اور وہی غصے سے بھری تیز آواز جس سے وہ ایک صفائی والے کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے یہ عورت کسی کے قدموں میں گر کر گڑ گڑ آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک نقاب تھا، ایک ایسا نقاب جو اس دنیا کو دکھانے کے لیے پہن رکھا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس راز کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے اندر کا تجسس مجھے پاگل کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں جب ڈیوٹی شفٹ شروع ہو گئی اور عملے کا کمرہ خالی ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ راحیلہ اکیلی میڈیسن روم میں دوائیوں کا ریکارڈ چیک کر رہی تھی۔ یہ میڈیسن روم ہسپتال کے کونے میں واقع تھا اور یہاں ادویات کی تیز بو ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا میڈیسن روم میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اپنے مخصوص سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے ڈاکٹر طلحہ، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی رونق اور سختی تھی۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، سسٹر راحیلہ، میں نے کل رات آپ کو وارڈ نمبر 7 میں بابا فرید کے قدموں میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ الفاظ جیسے کوئی بم تھا جو اس چھوٹے سے کمرے میں پھٹے۔ اس کے ہاتھ سے دوائیوں کا ٹرے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور شیشیاں ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ ان کا رنگ میں زرد پڑ گیا، جیسے کسی نے ان کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ ہانپتے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر جو رونیت اور سختی کچھ دیر پہلے تھی، وہ ریت کی دیوار کی طرح گر چکی تھی۔ اب وہاں صرف ایک خوف زدہ اور ٹوٹی ہوئی عورت کھڑی تھی۔ تم تم نے کیا دیکھا؟ اس کی آواز بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جس سے میں نے اس کا کوئی موت کا پروانہ پڑھ لیا ہو۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نرمی مگر سختی سے کہا، میں نے آپ کو معافی مانگتے سنا ہے سسٹر۔ آپ کس گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہیں؟ بابا فرید کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ شاید آپ کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت اس پر دباؤ ڈالا تو وہ پھر اپنے خول میں بند ہو جائیں گے۔ میرے نرم آواز نے جسے ان کے اندر کا ضبط توڑ دیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب ابل پڑا۔ یہ وہی بلک بلک کر رونے شروع ہو گئی جو میں نے رات کو سنا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر تک وہ روتی رہی اور پھر اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں 20 سال پرانی وحشت تیر رہی تھی۔ ان کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا اور ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہچکچاہٹ لیتے ہوئے بولنا شروع کیا، یہ آج کی بات نہیں ہے ڈاکٹر، یہ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ اسپتال اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی اور یہاں سہولت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ بولتے ہوئے خلا میں گھور رہی تھی جس سے وہ واقعی ماضی پہنچ چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر دوبارہ سے زندہ ہو رہے تھے۔ 20 سال پہلے یہ شخص بابا فرید اپنی جوان بیوی زہرا کے ساتھ اسی اسپتال میں آیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور چمک تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک نئے مستقبل کی امید تھی۔ میں خاموشی سے ان کے ایک ایک لفظ کو اپنے دماغ میں نقش کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے اعتراف کا ایک بھی لفظ مس کر سکوں۔ اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں مزید بولی، ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سال کی طویل دعاؤں، منتوں اور سجدوں کے بعد خدا نے ان کی گود ہری کی تھی۔ زہرا حاملہ تھی اور ان کے گھر پہلی اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ فرید کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہمیشہ کے ہسپتال کے ہر بندے میں مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا تھا اور غریب تھا، لیکن اس کی خوشی کسی بادشاہ سے کم نہیں تھی۔ وہ زہرا کو بہت خیال رکھتا تھا اور اس سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ راحیلہ کی آواز اچانک بھاری ہو گئی۔ ان کے ماتھے پر پسینے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھ آپس میں سختی سے جکڑ لیے اور ان کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات طوفان آیا ہوا تھا۔ پورے شہر کی بجلی بند تھی اور اسپتال جنریٹر چل رہا تھا۔
اسپتال طوفان کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسپتال کی کھڑکیاں بج رہی تھی اور باہر درخت ہوا کے زور زور سے ٹوٹ رہے تھے۔ میں اس رات ڈیوٹی پر اکیلی تھی۔ میرا دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا، جس سے مجھے کچھ برا ہونے والا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، ایک شدید قسم کا ندامت بھرا خوف۔ میں نے تجسس سے پاگل ہوتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا سسٹر؟ اس رات ایسا کیا ہوا؟ میں اپنے اندر کے اضطراب کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹ بری طرح کانپنے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کی ایک نئی لڑی بہہ رہی تھی، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا ڈاکٹر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر میرے ہاتھوں کیا بھیانک کھیل کھیلنے والی ہے۔ میں تو بس اپنا کام کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایک غلطی کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ وہ رک رک کر اور ہامتے ہامے بول رہی تھی کہ اس کے الفاظ گلے میں پھنس رہے تھے۔ اس رات ان کا بچہ پیدا ہوا، فریدہ اور زہرا کا وہ بچہ جو ان کے 10 سال کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ وہ ایک خوبصورت بیٹا تھا، وہ بالکل صحت مند تھا اور اس کے رونے کی آواز نے پورے وارڈ میں ایک زندگی بھر دی تھی۔ فرید نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن میں نے ایک رات غلطی سے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، وہ بھیانک زار میرے سامنے افشا ہو گیا۔ خود اچانک اسپتال کا ایمرجنسی سائرن پوری شدت سے بج اٹھا۔ اس کی تیز اور دل دہلا دینے والی آواز نے ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ یہ سائرن اتنی زور سے بجا کہ میرا پورا جسم ایک دم سے کانپ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی پبلک ایڈریس سسٹم پر اعلان گونجنے لگا کہ WW کو ایمرجنسی وارڈ کوڈ W۔ یہ وہ سائرن تھا جو کسی مریض کی موت اور زندگی کے درمیان آخری چند سیکنڈ کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی کی سانسیں رک رہی ہیں اور اسے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ راہیلہ نے جیسے ہی یہ آواز سنی، وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر چھائی ماضی کی دھند لمحوں میں چھٹ گئی اور وہ دوبارہ ایک ڈیوٹی کی پابند ہیڈ نرس بن گئی۔ اس نے اپنے آنسو کو تیزی سے بازو سے رگڑ کر صاف کیا اور اپنے کپڑے درست کیے۔ اس نے ایک آخری سانس خوفزدہ اور ادھوری نظر مجھ پر ڈالی اور دروازہ کھول کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوانہ وار بھاگ اٹھی۔ میں وہیں میڈیسن روم کے درمیان کھڑا رہ گیا۔ باہر سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آواز اب بھی گونج رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں نے ایک رات غلطی سے کیا غلطی تھی اس کی، جس کی معافی وہ 20 سال بعد بھی ایک فالح زدہ بوڑھے سے رات کی تاریکی میں مانگ رہی تھی؟ کیا اس نے کسی کو مار دیا تھا، یا وہ کوئی میڈیسن غفلت تھی، یا کچھ ایسا جو میری سوچ سے گمان سے زیادہ تاریک اور خوفناک تھا؟ اس ادھورے جملے نے میری روح میں ایک ایسی بے چینی پیدا کر دی تھی کہ اب اس راز کے تہہ تک پہنچنے بغیر میرا جینا محال تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسپتال کی یہ دیواریں مجھے گھور رہی ہوں، مجھ سے کہہ رہی ہوں کہ اس راز کو تلاش کرو۔ میرے اندر کا ڈاکٹر اب ایک تفتیش کار بدل چکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ راہیلہ نے اب مجھ سے چھپنے کی کوشش کرے گی، لیکن میں اسے چھپنے نہیں دوں گا۔ ایک ایسا راز کھل چکا ہے جس کے پیچھے 20 سال پرانی لاشیں دفن تھیں، اور مجھے ان لاشوں پر سے مٹی ہٹانی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اسپتال کی وہ پرانی عمارت مجھے ایک قبرستان لگ رہی تھی، جہاں ہر کمرے میں ایک راز دفن تھا۔ وہ وارڈ نمبر 7 کا وہ کمرہ جہاں بابا فرید پڑے تھے، وہ اس قبرستان کا سب سے بھیانک حصہ تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میری آنکھوں میں بابا فرید کا وہ بے بس چہرہ اور راہیلہ کے وہ بہتے ہوئے آنسو گھوم رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں دوبارہ وارڈ نمبر 7 میں جاؤں، لیکن میرے قدموں میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں وہاں جا کر کچھ ایسا نہ دیکھ لوں جو میرے ہوش اڑا دے، لیکن میرا تجسس مجھے مجبور کر رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ وارڈ نمبر 7 کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم پر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جب میں وارڈ کے دروازے پر پہنچا تو اندر مکمل خاموشی تھی۔ بابا فرید اسی طرح اپنے بستر پر بے سود پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں اب بھی چھت کو گھور رہی تھی، لیکن اب ان کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی اداسی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، جیسے وہ مجھ سے التجا کر رہے ہوں کہ ان کا چھینا ہوا سکون انہیں واپس لا دو۔ میں ان کے بستر کے پاس گیا اور ان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بابا فرید کے ہاتھوں میں کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن مجھے ایسا جیسے ان کی روح مجھ سے بات کر رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ بابا فرید، میں آپ کو انصاف دلاؤں گا، میں اس راز سے پردہ ہٹاؤں گا جس نے آپ کی زندگی برباد کر دی ہے۔ راہیلہ کے اس ادھورے جملے کا انجام جان کر رہوں گا۔ اسپتال کی وہ رات میرے لیے ایک اور طویل اور بھیانک خواب بن گئی تھی، جس سے جاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
مجھے صبح کا انتظار تھا جب میں دوبارہ راحیلہ سے ملوں گا اور اس سے سچ اگلواؤں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سچ میری اپنی زندگی کو کس طرح بدلنے والا تھا۔ وہ سچ کتنا خوفناک اور دردناک تھا جس کی قیمت 20 سال سے بابا فرید اور راحیلہ ادا کر رہے تھے۔ اب میں اس کھیل کا حصہ بن چکا تھا اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس رات کے بعد سے میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی رہ گیا تھا، اس اندھیرے میں چھپے ہوئی حقیقت کو روشنی میں لاؤں گا، اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے مجھے۔ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے اس راز کی گہرائیوں میں دھکیل رہی ہو، جہاں سے بچ کر نکلنا شاید میرے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ میری سوچوں کا محور اب صرف ایک ہی شخص تھا اور وہ تھی راحیلہ، جو اس سارے کھیل کا مرکزی کردار تھی اور جس کے سینے میں وہ راز دفن تھا جس نے بابا فرید کی ہستی کھیلتی دنیا کو ایک بے جان اور تاریخ قبر میں بدل دیا۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اسپتال کے پرانے کوریڈور کو کھنگالنے ہوں گے اور اس رات کا پورا سچ جاننا ہوگا، جب طوفان آیا تھا اور جب اسپتال کی بتیاں بجھ گئی تھیں اور جب اندھیرے میں وہ گناہ سرزد ہوا تھا جس کا کفارہ راحیلہ آج تک ادا کر رہی تھی۔ میرا سفر اب شروع ہو چکا تھا اور منزل ابھی بہت دور تھی، مگر میرے ارادے پختہ تھے اور میرا عزم چٹان کی طرح مضبوط تھا کہ میں اس ادھورے اعتراف کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا، اس کے لیے مجھے خود کو ہی کیوں نہ مٹانا پڑے۔ اس دن ایمرجنسی سائرن بجنے کے بعد جب راحیلہ وہاں سے بھاگی تو میرا دل عجیب سی کشمکش اور بے چینی کا شکار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اندر کسی نے تجسس کی ایک ایسی بھاگ بھڑکا دی ہو جسے بجھانا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اسی جگہ کھڑا دیر تک اس دروازے کو گھورتا رہا جہاں سے وہ ایک خوفزدہ مجرم کی طرح بھاگی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی اسپتال پہنچ گیا۔ میرا مقصد صرف اور صرف راحیلہ کو ڈھونڈنا اور اس سے وہ ادھورا جملہ مکمل کروانا تھا۔ اس نے پچھلی رات میرے سامنے شروع کیا تھا۔ میں سیدھا ہیڈ نرس کے آفس گیا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں راحیلہ کی جگہ ایک نئی نرس بیٹھی اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے ان سے راحیلہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر اٹھائے بغیر ایک روکھے انداز میں بتایا کہ سسٹر راحیلہ نے آج صبح ہی اچانک 1 مہینے کی میڈیکل لیو لے لی ہے اور وہ اپنا ہاسپٹل چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جسے کوئی میرے منہ سے نوالہ چھین کر بھاگ گیا ہو۔ وہ مجھ سے بھاگ رہی تھی اور وہ اس بھیانک سچ سے بھاگ رہی تھی جو پچھلے 20 سال سے ان کے روح کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ میں نے فوراً اسپتال کے ہیومن ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تاکہ کسی طرح اس گاؤں کا پتہ یا کوئی رابطہ نمبر حاصل کر سکوں، لیکن وہاں بیٹھے کلرک نے رولز اور پرائیویسی کا بہانہ بنا کر مجھے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اس سے الجھ پڑا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے اندر کی بے چینی اب ایک پاگل پن اور جنون میں بدل چکی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس رات کو سچ جاننا تھا۔ جب اسپتال کی بتیاں بجھ گئیں اور اس ایک ایسی مجرمانہ غلطی ہوئی جس نے بابا فرید جیسے معصوم اور غریب انسان کو ایک زندہ لاش بنا کر وارڈ نمبر 7 کے اس تاریک کونے میں پھینک دیا۔ راحیلہ کے اچانک غائب ہونے جانے سے اب میرے پاس اس راز تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا اور وہ تھا اسپتال کا پرانا ریکارڈ روم۔ یہ ریکارڈ روم اسپتال کے پرانے بلاک کے بیسمنٹ میں واقع تھا، جہاں عام طور پر کسی بھی جونیئر ڈاکٹر یا عملے کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں صرف چیف میڈیکل آفیسر کی اجازت سے ہی جایا جا سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے قانونی راستہ اپنایا تو مجھے کبھی وہ فائل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات کی ڈیوٹی کے دوران وہاں جاؤں گا جب اسپتال کا زیادہ تر عملہ سو رہا ہوتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سارا دن میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ بیسمنٹ تک کیسے پہنچ جاؤں۔ اگلی رات جب میں نے اپنی وارڈ کا راؤنڈ مکمل کر لیا اور گھڑی نے رات کے 2:30 بجنے کا اشارہ کیا تو میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور کوریڈور کی مدھم روشنی میں چھپتا چھپاتا بیسمنٹ کی طرف جانے لگا اور خستہ حال سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہاں گپت اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی سیلن اور پرانے کاغذات کے گنے سڑنے کی ناگوار بو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی اسپتال میں نہیں بلکہ کسی قدیم قبرستان میں اتر رہا ہوں جہاں لاشوں کی جگہ پرانے گناہ دفن ہیں۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ بیسمنٹ کے آخر میں ایک بھاری لوہے کا دروازہ تھا جس پر ایک پرانا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ تالا ٹھیک سے بند نہیں تھا بلکہ صرف کنڈے میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اسے تھوڑا سا زور لگایا تو وہ زور سے
ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر کسی ہارر فلم کی سیٹ کے جیسا تھا۔ لکڑی اور لوہے کے پرانے دیمک زدہ اور چھت تک پہنچ رہے تھے، جن پر ہزاروں لاکھوں فائلیں اور رجسٹر بے ترتیب پڑے تھے۔ ہر طرف مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور گرد کی ایک اتنی موٹی تہہ تھی جو ہر چیز پر جمی تھی۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے 20 سال پرانا ریکارڈ ڈھونڈنا تھا جو اس اندھیرے اور اتنے بڑے کمرے میں تن تنہا تلاش کرنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے ریک پر لگے سالوں کے مدھم اور مٹے ہوئے لیبل پڑھنے شروع کیے۔ میری آنکھیں دھول کی وجہ سے جل رہی تھی، لیکن میرا جنون مجھے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ کافی دیر کی محنت اور مشقت کے بعد مجھے بیسمنٹ کے آخری کونے میں وہ ریک مل گیا جہاں آج سے 20 سال پرانی فائلیں اور اسپتال کے داخلے کے رجسٹر رکھے تھے۔ میں نے وہاں رکھے ایک انتہائی بھاری بھرکم اور موٹے رجسٹر کو کھینچ کر نکالا جس کی جلد پھٹ چکی تھی۔ اس رجسٹر کو کھولتے ہی گرد کا ایک ایسا بادل اٹھا جس سے مجھے شدید کھانسی آنے لگی، لیکن میں نے اپنا منہ ہاتھ سے دبا کر خود کو فوراً قابو کیا تاکہ میری آواز باہر کسی گارڈ تک نہ پہنچے۔ میں نے موبائل کی روشنی کو رجسٹر کے پیلے پڑ چکے صفوں پر ڈالا اور انہیں پلٹنا شروع کیا۔ راحیلہ کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ نومبر کی ایک طوفانی رات تھی۔ میں نے تیزی سے مہینے گزارے اور نومبر کے ریکارڈ آ کر رکھ گیا اور میں ایک ایک کر کے صفحے پلٹتا گیا۔ ہر صفحے پر اسپتال میں آنے والے مریضوں اور ان کی بیماریوں اور ان کے علاج اور ڈسچارج یا موت کا تفصیلاً درج تھا۔ اچانک میری نظر ایک ایسی تاریخ پر پڑی جس کے اوپر والے حصے پر لال سیاہی سے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا: ایمرجنسی، شدید طوفان اور پاور فیلڈ۔ میرا دل ایک دم سے اچھل پڑا۔ یہی وہ رات تھی جس کا ذکر راحیلہ روتے ہوئے کر رہی تھی۔ میں نے اپنی سانسیں روک کر اس رات کے مدھم اور الجھے ہوئے ریکارڈ کو انتہائی غور سے پڑھنا شروع کیا۔ رجسٹر کی لکھائی بتا رہی تھی کہ اس رات ڈیوٹی پر موجود عملہ کتنی جلدی اور افراتفری میں کام کر رہا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس رات اسپتال کی گائنی وارڈ میں صرف 2 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ پہلی انٹری پر لکھا تھا زہرہ بی بی اور فرید عام، وارڈ نمبر 3، اور اس کے آگے کالم میں درج تھا نارمل ڈیلیوری، صحت مند لڑکا، وزن 7 پاؤنڈ۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں کے سامنے بابا فرید کا وہ جھریوں بھرا چہرہ گھومنے لگا۔ یہ وہی بچہ تھا جو ان کے 10 سال کے طویل صبر اور آزما دعاؤں کا ثمر تھا، جسے پا کر وہ اسپتال میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ میں نے اس سے آگے کی لائن پڑھنا شروع کی۔ اسی رات ایک اور پیدائش بھی ہوئی تھی، لیکن وہ عام وارڈ میں نہیں بلکہ ہسپتال کے سب سے مہنگے اور پرائیویٹ VIP روم میں ہوئی تھی۔ انٹری پر شوہر کے ایک انتہائی امیر اور طاقتور سیاستدان کا نام لکھا تھا جس کی بیوی نے بھی ایک لڑکے کو جنم دیا تھا، لیکن ان کے آگے ریمارکس کسی کالم میں جو میڈیکل تفصیل درج تھی، اس نے ایک ڈاکٹر کے ہونے کے ناطے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہاں صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ بچہ پیدائشی طور پر انتہائی کمزور اور سیریس کنڈیشن میں تھا۔ ان کے دل اور پھیپھڑوں میں شدید مسئلہ تھا اور اس کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسے فوراً لائف سپورٹ مشین پر رکھ دیا گیا۔ اب میرے دماغ میں کڑیاں آپس میں جڑنے لگیں۔ ایک طرف بابا فرید کا بالکل صحت مند بچہ جو زندگی سے بھرپور تھا، اور دوسری طرف اس امیر شخص کا وہ بچہ جو موت کی دہلیز پر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ رجسٹر کے اگلے صفحے پر لکھا تھا کہ رات گئے طوفان کی شدت سے اسپتال کا مین جنریٹر بھی خراب ہو گیا تھا اور پورے اسپتال میں گپ اندھیرا چھا گیا، اور راحیلہ اس وقت VIP روم اور گائنی وارڈ کی اکیلی انچارج تھی۔ میں نے بے چینی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اگلے دن کی صبح کے میڈیکل رپورٹ کا صفحہ پلٹا تو وہاں جو کچھ درج تھا اس نے میرے دماغ کو سن کر دیا۔ زہرہ اور فرید کے نام کے سامنے والے خانے میں لال سیاہی سے موت کی انٹری کی گئی تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ ان کا بچہ پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی انتقال کر گیا اور وہ موت کی وجہ سے بچے کی سانس کی نالی میں دودھ پھنس چکا تھا۔ وہاں ریمارکس میں یہ بھی درج تھا کہ اس اچانک صدمے کی وجہ سے زہرہ کا ذہنی توازن بری طرح بگڑ گیا اور اسے شدید پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے اسے سخت میڈیسن دے کر بے ہوش کر دیا۔ یہ پڑھ کر میرے اندر ایک عجیب سی وحشت دوڑ گئی۔ میرا اندر کا ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ میڈیکلی ناممکنات میں سے ہے۔ ایک بالکل صحت مند بچہ جس کا وزن 7 پاؤنڈ ہو اور اس کی نگرانی ایک تجربہ کار ہیڈ نرس کر رہی ہو، وہ اچانک دودھ پھنسنے جیسی معمولی وجہ سے کیسے مر سکتا ہے، اور وہ بھی بالکل اسی رات جب اسپتال میں اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً پیج پلٹ کر اس VIP روم والے بچے کی انٹری دیکھی جو موت اور حیات کی کشمکش میں تھا۔ وہاں لکھی گئی رپورٹ نے میرے شکوک و شبہات کو ایک خوفناک حقیقت کا روپ دے دیا۔
وہاں لکھا تھا کہ صبح کے وقت VIP بچے کی حالت جادوئی طور پر بہتر ہو گئی، اس کی وائل نارمل ہو گئی اور وہ خطرے سے باہر آ گیا۔ ایک ایسا بچہ جس کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے تھے، وہ بغیر کسی سرجری کے چند گھنٹوں میں اندھیرے ہسپتال میں کیسے ٹھیک ہو گیا؟ جو مرنے والا تھا وہ صبح بالکل ٹھیک کیسے ہو گیا؟ اور جو بالکل صحت مند تھا وہ اچانک کیسے مر گیا؟ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، میرا شک اب 100% یقین میں بدل گیا۔ اس رات اسپتال میں بابا فرید کے بچے کی کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ میڈیکل غفلت یا لالچ کا ایک بہت بھیانک اور خوفناک کھیل کھیلا گیا۔ میں نے زہرا کے بچے کی ڈیتھ رپورٹ اور ڈسچارج سلپ کو مزید غور سے اور قریب سے دیکھنا شروع کیا۔ میں اس رپورٹ میں کوئی خامی تلاش کر رہا تھا جو میرے شک کو ثابت کر سکے۔ اچانک میرے موبائل کی روشنی ایک ایسی جگہ پڑی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی اور میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ فائل پر جہاں مرنے والے بچے کا بلڈ گروپ لکھا تھا، وہاں کسی نے بہت ہی صفائی سے سرجیکل بلیڈ سے پرانی سیاہی کی کھرچ کر اس کے اوپر نیلا بلڈ گروپ رکھا۔ پرانی سیاہی کے ہلکے اور کٹے ہوئے نشان ابھی بھی صفحے کے ریشوں میں باقی تھے، جنہیں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کی تیز آنکھیں نے فوراً پہچان لیا۔ پہلے وہاں او پازیٹیو لکھا تھا جو کہ بابا فرید کا بلڈ گروپ تھا، لیکن اسے بلڈ سے چھیل کر اس کے اوپر A نیگیٹو کر دیا گیا۔ کسی نے اسپتال کے سرکاری ریکارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ اور سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ مرنے والے بچے کا بلڈ گروپ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر بچہ صرف دودھ پھنسنے سے مرا تھا تو اس کا بلڈ گروپ کو کاٹ کر نیا کیوں لکھا گیا؟ میرے دماغ میں سوالوں کے دھماکے ہو رہے تھے۔ کیا راہیلہ نے اندھیرے اور افراتفری میں اس امیر شخص کے بچے کو بچانے کے لیے کوئی غیر قانونی اور جان لیوا تجربہ بابا فرید کے بچے پر کیا تھا؟ کیا اس نے امیر زادے کی جان بچانے کے لیے غریب کے بچے کا خون یا کوئی اور چیز استعمال کی تھی، جس کی وجہ سے وہ صحت مند بچہ مر گیا اور امیر بچہ بچ گیا؟ اور اپنی اس سنگین میڈیکل غفلت اور قتل کو چھپانے کے لیے اس نے مرنے والے کا بلڈ گروپ بدل دیا تاکہ کوئی میڈیکل انکوائری نہ ہو سکے۔ یہ کھرچا ہوا کاغذ صرف ایک ریکارڈ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک معصوم جان کے قتل کا ثبوت تھا، اور وہ قاتل راہیلہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس رات دوائیوں اور ریکارڈ کی چابیاں اسی کے پاس تھی۔ یہ ایک ایسا گھناؤنا اور شرمناک میڈیکل کرائم تھا جس کی سزا صرف اور صرف پھانسی ہونی چاہیے تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ راہیلہ کیوں آدھی رات کو بابا کے قدموں میں گر کر روتی رہی۔ وہ کوئی عام معافی نہیں تھی، وہ ایک قاتل کا اعتراف تھا جو اس ضمیر کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اس نے ایک ہنستے کھیلتے خاندان کو اپنے پیسوں کے لالچ یا کسی بڑے دباؤ کے تحت اجاڑ رکھا تھا۔ اس کا گناہ زہرا سے اندر ہی اندر ختم کر دیا گیا۔ بیسمنٹ کی وہ بند ہوا مجھے اب زہریلی اور دم گھٹنے والی لگنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زہرا کی بے چین روح اسی تاریک کمرے میں میرے ارد گرد بھٹک رہی ہو اور مجھ سے اپنے معصوم بچے کے خوف کا انصاف مانگ رہی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس فائل کی اور اس کھرچے ہوئے بلڈ گروپ کی درجنوں تصویریں اپنے موبائل میں محفوظ کیں اور اس خستہ حال رجسٹر کو انتہائی احتیاط سے واپس اسی ریک پر رکھ دیا جہاں سے اسے نکالا تھا۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں اس معاملے کو اکیلے اور خاموشی سے ہینڈل نہیں کروں گا۔ یہ معاملہ صرف ایک نرس کی غلطی کا نہیں، اس رات ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر جس نے اس جھوٹے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کیے تھے، وہ بھی اس قتل میں برابر کا شریک تھا۔ مجھے اس ریٹائرڈ ڈاکٹر کو ڈھونڈنا ہوگا جس کی مہر اس فائل پر لکھی گئی تھی، کیونکہ کوئی ایک نرس اکیلے اتنا بڑا فراڈ اور قتل چھپا نہیں سکتی۔ میں بیسمنٹ کا لوہے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا تو سردیوں کی کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے کے باوجود مجھے اپنے پھیپھڑوں میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اسپتال کی یہ سفید اور میسائی کا دعویٰ کرنے والی دنیا اندر سے کتنی کالی اور غلیظ اور درندہ صفت ہو سکتی ہے، اس کا مجھے آج سے پہلے کبھی اندازہ نہیں ہوا۔ میرے ہاتھ میں اسپتال کے کالے چٹھے اور ایک قتل کے ثبوت تھے، اور انہیں دیکھ کر مجھے ان تمام لوگوں پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جنہوں نے چند ٹکڑوں پر یہ کسی امیر کی خوشنوی کے لیے انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرا سفر اب ایک ایسے خطرناک منزل کی طرف گامزن ہو چکا تھا جہاں مجھے بہت بڑے اور طاقتور بتوں سے ٹکرانا تھا۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اس امیر ترین اور بااثر سیاستدان کا سامنا کرنا بچوں کا کھیل نہیں، جس کے بچے کو بچانے کے لیے یہ سارا خونی کھیل کیا گیا۔ مجھے بھی راستے سے ہٹا سکتے تھے، لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا۔ میں نے وارڈ نمبر 7 کے اس تاریخ کمرے کی قسم کھا کر خود کو وعدہ کیا کہ اس انصاف کے لیے آخری حد تک جاؤں گا۔
میں نے جیسے ہی مین کوریڈور میں قدم رکھا جہاں سے بابا فرید کے وارڈ کا راستہ نکلتا تھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے فرید کی خاموش چیخیں اور زہرا کے پاگل پن کا ماتم دیواروں سے ٹکرا چکا ہو، مجھ تک پہنچ رہا ہو۔ اس درندگی نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرا اگلا قدم اس ڈاکٹر کو تلاش کرنا تھا۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر پیسوں کے لیے کیا تھا، یا وہ بھی راحیلہ کے بچھائے ہوئے اس جال میں بے وقوف بن گیا؟ میں رات کے اس پہر اسپتال کی عمارت سے باہر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی تک آیا اور ارد گرد پھیلا ہوا سناٹا مجھے ڈرا رہا تھا، لیکن میرے اندر غصے اور انتقام کا جو لاوا ابل رہا تھا وہ میرے ہر خوف کو جلا کر خاک کر رہا تھا۔ اس ظلم کا خاموش اور تماشائی بن کر اپنے ضمیر کو نہیں مار سکتا تھا۔ آسمان پر چمکتا ہوا ایک انتہائی تنہا تارا مجھے زہرا کی آنکھ کی طرح لگ رہا تھا، مجھے دعائیں دے رہی تھی، اور میں نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے فل سپیڈ میں اسپتال کے گیٹ سے باہر نکال لیا۔ صبح کا سورج میرے لیے ایک نئی تفتیش اور نئے محاذ کا آغاز تھا۔ مجھے شہر کے ان تاریک راستوں پر جا کر اس ریٹائر ڈاکٹر کمال کو تلاش کرنا تھا جن کی گواہی اس پرانے اور دفن ہو چکے کیس میں چال لا سکتی تھی۔ میرے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے اور میرا دماغ صرف اس میڈیکل کرائم کی تھیوریز بنا رہا تھا جو اس رات بند کمرے میں پیش آئی تھی۔ ڈاکٹر جمال سے ملنے کے بعد جیسے ہر چیز کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکٹر کمال کے سنسنی خیز انکشاف نے میرے شک کو ہولناک حقیقت میں بدل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس رات وی آئی پی روم میں سیاستدان سکندر شاہ کا بچہ موت کی کشمکش میں تھا، لیکن اگلی صبح وہ بالکل صحت مند تھا۔ ڈاکٹر کمال نے خوف کے مارے استعفیٰ دے دیا، لیکن اس بزدلی نے بابا فرید کی دنیا اجاڑ دی۔ میرے ہاتھ میں موجود پرانی فائل کی کاپیاں اور کھرچے ہوئے بلڈ گروپ کی تصویریں اب محض ثبوت نہیں بلکہ ایک غریب باپ کی خون اور ماں کی چیخوں کا پلندہ تھا۔ میں نے فوراً گاڑی کا رخ شہر سے دور اس گاؤں کی طرف موڑ لیا جہاں نرس راحیلہ چھپی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کی تیز ڈرائیو کے بعد میں اس کے خستہ حال گھر کے سامنے تھا۔ میری دستک دینے پر راحیلہ نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھتے ہی ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹنا تھا، گر کر ٹوٹ پڑا۔ بنا اجازت اندر داخل ہوا اور تمام فائلیں ان کے سامنے چارپائی پر پٹک دیں۔ سسٹر راحیلہ بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا۔ میں اسپتال کا سارا پرانا ریکارڈ اور تبدیل شدہ بلڈ گروپ دیکھ چکا ہوں اور ڈاکٹر کمال سے بھی مل آیا ہوں۔ میری گرجدار آواز نے ان کا آخری دفاعی خول توڑ دیا اور وہ گھٹنوں کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھے معاف کر دو ڈاکٹر، میں ایک قاتل ہوں، میرا ضمیر مجھے روز سولی پر لٹکاتا ہے۔ میں نے غصے سے چبا چبا کر کہا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس رات تم نے بابا فرید کے صحت مند بچے کے ساتھ کیا درندگی کی تھی؟ راحیلہ نے روتے ہوئے وہ بھیانک حقیقت اگلنا شروع کر دی۔ اس رات سکندر شاہ کے بچے کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے گھبراہٹ، اندھیرے اور سکندر شاہ کے غنڈوں کے خوف میں لائف سیونگ ڈرگ کی جگہ غلطی سے ہائی ڈوز انجیکشن دے دیا جس سے وہ بچہ میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ میری جان پر بن گئی کہ سکندر شاہ مجھے مار دے گا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس مردہ بچے کو تولیے میں لپیٹا اور گائنی وارڈ جا کر بابا فرید کے سوئے ہوئے صحت مند بچے کو چرا کر اس مردہ بچے سے بدل دیا۔ صبح میں نے شور مچا دیا کہ زہرا کا بچہ دودھ پھنسنے سے مر گیا۔ فرید نے اس مردہ بچے کو دفنا دیا اور زہرا پاگل ہو گئی اور سکندر شاہ فرید کے بچے کو اپنا وارث سمجھ کر لے گیا۔ میں نے ریکارڈ میں بلڈ گروپ بھی بدل دیا۔ کبھی کوئی ثبوت نہ مل سکے، یہ انتہائی تاریخ کا غلیظ ترین جرم تھا۔ میرا خون اس قدر کھول رہا تھا کہ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ تم ایک جانور ہو راحیلہ، بتاؤ مجھے اس شیطان صرف سیاستدان کا نام اور اس لڑکے کا نام جسے اس نے فرید سے چرایا۔ میں گربان کو پکڑ کر لاؤں گا اور اس کے اصلی باپ کے قدموں میں گرا دوں گا۔ میری دھاڑ سن کر راحیلہ سکتے میں آ گئی۔ اس نے کانپتی انگلی میری طرف اٹھائی اور لرزتے ہونٹوں سے بولی، امیر شخص سکندر شاہ تھا ڈاکٹر، اور فرید اور زہرا کا وہ بیٹا جسے میں نے چرایا تھا وہ تم ہو ڈاکٹر۔ تمہارا سوتیلا باپ سکندر شاہ جس نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، اس کا اپنا بچہ اس رات مر چکا تھا۔ تمہارا اصلی باپ ہسپتال کے وارڈ نمبر 7 میں آج بھی فالج کی حالت میں پڑا ہے۔ اور میں فرش پر دھڑام سے گر پڑا۔ میں 20 سال سے ایسی ماں باپ کے پاس رہ رہا تھا جن کا مجھ سے کوئی خون کا رشتہ ہی نہیں تھا، ایک بے جان سی زندگی جی رہا تھا۔ میں شیشے میں خود کو دیکھتا تو میری آنکھیں بالکل بابا فرید جیسی لگیں۔ میں نے ایک غریب مفلوج اور لاوارث باپ کا چرایا ہوا بیٹا تھا۔ میرے حلق سے ایک خوفناک اور دردناک چیخ نکلی۔ میں وہ بچہ تھا جس کے لیے ماں پاگل ہو کر مر گئی اور باپ اسپتال کے بستر پر زندہ لاش بن گیا، اور میں اسی اسپتال میں ایک مغرور ڈاکٹر بن کر گھومتا رہا۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھا اور میری آنکھوں میں خون اور آنسو تھے۔
میں نے گاڑی دیوانہ وار اسپتال کی طرف دوڑاتی سگنلز توڑتا میں سیدھا پرانے ہال بلاک میں وارڈ نمبر 7 پہنچا۔ اندر وہی پیلی روشنی تھی اور بابا فرید چھت کو گھور رہے تھے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور ان کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل گر کر ان کے بے جان ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگا۔ ابا، میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے پہلی بار وہ لفظ ادا کیے جس کی طرف سے اس بوڑھے نے 20 سال سہی تھی۔ ابا، آپ کا بیٹا آ گیا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ خون کی کشش نے اثر دکھایا۔ بابا فرید کی پتھرائی ہوئی آنکھیں میری طرف گھومی اور ان سے آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی جیسے وہ مجھے سینے سے لگانا چاہتے ہو۔ یہ لمحہ میری تکمیل کا لمحہ تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا مکمل خود کو کبھی محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت اس بے بس ناتواں بوڑھے کے آگے جھک کر رہا تھا۔ اگلے دن اخبارات اور نیوز چینلز پر ایک خبر تھی، راحیلہ نے گناہ کا اعتراف کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور سکندر شاہ جو اس بات سے واقف تھا کیونکہ اس رات اسے سب علم ہو گیا تھا کہ اس کا اصلی بچہ مر گیا ہے، اس نے راحیلہ کو پیسے دے کر یہ گھناؤنا سودا کیا تھا۔ سکندر شاہ کو بھی بچوں کی اسمگلنگ کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے وہ تمام جھوٹی دولت اور رشتے ٹھکرا کر بابا فرید کو اسپتال سے نکالا اور اپنے چھوٹے سے گھر میں منتقل کر لیا تاکہ ان کی خدمت کر سکوں، اور زبان سے اپنے کچھ بولتے نہیں تھے مگر میرا دل جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹے کو پا کر کس قدر رب کی شہر گزار ہے۔ یہ کہانی اس بات کی گواہ تھی کہ گناہ کتنا بھی پرانا اور گہرا دفن کیوں نہ ہو گیا ہو، ضمیر کی عدالت روز لگتی ہے اور سچ اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اور وارڈ نمبر 7 کا وہ راز بالآخر انصاف پر ختم ہو گیا۔ اپنی ماں کو واپس نہیں لا سکتا تھا مگر باپ کی شکل میں مجھے ماں بھی مل گئی۔ اب اس کی خدمت کر کے میں اپنے عہدے کا صحیح حق ادا کر رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔